مومنین، سال کے افضل ترین ایام ماہ رجب، شعبان اور اس کا اب آخری اسپیل ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ان افضل ترین ایام کے ملنے پر ہم خدا کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اس کا لطف و احسان ہے ہم پر کہ ہمیں یہ سال کے افضل ترین ایام کی نعمت سے نوازا، جس کے لیے ہم اس کے اظہار شکر گزاری کے لیے ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار نے نہ صرف ان ایام کو پانے کی سعادت سے نوازا، بلکہ ان ایام میں نور علی نور یہاں تک آنے اور اس دعا میں شریک ہونے اور نماز جماعت میں شریک ہونے کی سعادت سے بھی نوازا۔ یہ اس بات کی واضح نشانیاں ہیں کہ اس نے ہمیں انتخاب کیا ہے، ہمیں شارٹ لسٹ کیا ہے اپنے دیگر بندوں میں سے، لہٰذا وہ ہمیں کچھ خاص دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے لیے ان نعمات میں سے کتنا حصہ لے پاتے ہیں، اور ان نعمات کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ اور آسان ترین طریقہ قرآن اور اپنے اماموں سے تعلق اور رابطہ ہے۔ مومنین، ان نعمتوں کا ملنا یوں ہی اچانک اتفاقاً بلا کسی وجہ کے نہیں، بلکہ یہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی اچھی باتوں، اچھی سوچ اور اچھے اعمال کا نتیجہ ہے کہ زندگی کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے، یعنی جب چھوٹی چھوٹی اچھائیاں، نیکیاں، خیالات ملتے ہیں تو پھر کاغذ پر، کینوس پر ایک بڑے نیک عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی کے ریورس کہ جب چھوٹی چھوٹی غلط باتیں، غلط کام، غلط سوچ ملتی ہے تو کینوس پر ایک بڑے گناہ اور برائی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے صحیح نقطے سیدھے، جیسے ایک ایک نقطہ ملتا ہے تو لائن بنتی ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے تحت۔ اب اگر یہ نقطے صحیح اور سیدھے ہوں گے تو لائن سیدھی بنے گی، اگر یہ نقطے غلط اور بے ہنگم ہوں گے تو لائن ٹیڑھی بنے گی اور بے ہنگم ہو جائے گی۔ ہمیں ان افضل ترین ایام کا ملنا اور ان ایام میں مسجد سے جڑنے کی سعادت کا ملنا یہ کہہ رہا ہے کہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے تحت ہماری زندگی کے ڈاٹس کافی حد تک منظم اور سیدھے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی مثبت سوچ، خیالات اور نیک اعمال کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ اس پازیٹیو صورت میں ہمیں ملا ہے کہ آج ہم یہاں موجود ہیں۔ اس کو مزید بہتر اور مستحکم کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو قرآن اور اپنے اماموں کی مستند تعلیمات سے جوڑ لیں، متمسک رکھ لیں۔ مفاتیح الجناح ہمارے ہاں کافی حد تک مستند سمجھی جانے والی کتاب ہے، اور اس میں ہر اہم دن کے اعمال درج ہیں، لہٰذا ان ایام میں ہم اپنی طرف سے انجام دیے جانے والے ہر عمل کو اس کتاب میں موجود اماموں کی تعلیم کردہ اعمال سے ضرور تصدیق کر لیں، اور خود کو ان اعمال سے بچائیں کہ جن کی تصدیق ہمارے اماموں نے نہیں کی، اور تاکہ ہماری زندگی کے ڈاٹس سیدھے اور نظم میں رہیں، اور ان ڈاٹس کا کمپاؤنڈ ایفیکٹ یوں ہی زندگی میں ہمیں پازیٹیو صورت میں ملتا رہے۔ خیال رہے کہ ہمارا تعلق اپنے اماموں کے ساتھ کلکلہ زبانی، یعنی زبانی کلامی اور شرک اور کفر میں ڈوبے بیانات، شعروں کی نعروں، سیٹیوں اور تالیوں سے تصدیق و تائید کی صورت میں نہ ہو کہ جس کو نہ ائمہ مانتے ہیں، نہ ہی اس دلیل کو خدا تسلیم کرتا ہے۔ ہمارا صرف عملی تعلق ان دونوں کے ساتھ اور ان دونوں کے پاس مقبول ہے، کم ہو، انتہائی مختصر ہو، مگر عمل میں ہو، کیونکہ اب تک کی ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب جہاں جہاں ہمارے امام کو ہماری ضرورت پڑی، ہم نے اپنے امام کو اپنے ساتھ موجود پایا ان کی تعلیمات کی صورت میں، مگر افسوس، صد افسوس کہ ہمارے جس امام نے جب جہاں جہاں پلٹ کر ہماری طرف دیکھا، ہمیں اپنی مقام اور جگہ پر نہیں پایا، جس کی شکایت امیر المومنین سے لے کر آخر الزمان تک کم و بیش ہر امام نے کی ہے۔
تو اب کم از کم ہم اپنی اس کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو ائمہ کی شکایت کا ہدف بننے سے بچائیں، جو صرف اور صرف ہم اپنے اماموں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والوں میں خود کو شامل رکھ کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے بندے سے صرف کوشش مانگی ہے، رزلٹ اور نتیجہ نہیں مانگا۔ اور اس تمسک کی ابتدا ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے عقائد قرآن کی محکم آیات سے بنائیں، جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بہت واضح قرآن کی آیات ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح ائمہ کے مستند فرمودات، ان سے اپنے آپ کو عملی طور پر متمسک کریں، اور ان فرمودات کے مستند ہونے کا فارمولہ خود اماموں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ہر وہ قول، ہمارا ہر وہ فرمان جو قرآن سے مسابقت رکھتا ہو وہ صحیح ہے، بصورت دیگر اسے سائڈ پر رکھ دو۔ مومنین دور حاضر کے ایک بزرگ کا کہنا ہے، جس پر تاریخ بشریت بھی گواہ ہے، کہ کسی بھی قوم اور بندے کو عرفان اس اور درجات کی بلندی اس کے مادری زبان میں ملتی ہے، تو حصول عرفان اور بلندی درجات کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فرمان الہی اور فرمودات ائمہ اس زبان میں پڑھیں جو ہماری مادری زبان ہے، کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا اور اس ماہ کی فضیلت اور احترام اور مرتبہ بتانے کے لیے ہمارے رسول خدا نے ایک خطبہ ارشاد کیا، جس میں اس ماہ کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور ہمارے امام نے بتایا، وصیت فرمائی کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں، آنکھوں، بدن کے رونگٹوں اور جلد اور دوسرے سب اعضاء کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، یعنی ان کو حرام کاموں بلکہ مکروہ چیزوں اور کاموں سے بچائے رکھو۔ نیز فرمایا کہ تمہارا روزے دار ہونے کا دن اس طرح کا نہ ہو جیسے تمہارا روزہ دار نہ ہونے کا دن۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے تک کا ہی نہیں، بلکہ حالت روزہ میں اپنی زبان کو جھوٹ سے، اپنی آنکھوں کو حرام کام سے دور رکھو، روزے کی حالت میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کا گلہ شکوہ نہ کرو، اور جھوٹی قسم نہ کھاؤ بلکہ سچی قسم سے بھی پرہیز کرو، گالیاں نہ دو، ظلم نہ کرو، جہالت کا رویہ نہ اپناؤ، بیزاری ظاہر نہ کرو، اور یاد خدا اور نماز سے غفلت نہ برتو۔ ہر وہ بات جو نہ کہنا چاہیے اس سے خاموشی اختیار کرو، صبر سے کام لو، سچی بات کہو، برے آدمیوں سے الگ رہو، بری بات، جھوٹ بولنے، بہتان لگانے، لوگوں سے جھگڑا کرنے، گلہ کرنے اور چگلی کھانے جیسی سب چیزوں سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو آخرت کے قریب جانو، قائم آل محمد کے فرض کے انتظار میں رہو، آخرت کے ثواب کی امید رکھو، آخرت کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ تمہیں خدا کے خوف میں اس طرح عاجز و خوار رہنا چاہیے جیسے وہ غلام جو اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کا دل رکا ہوا ہے، جسم سہما ہوا رہتا ہے۔ خدا کے عذاب سے ڈرو، اس کی رحمت کی امید رکھو۔ اے روزے دارو، تمہارا دل عیبوں سے، تمہارا باطن مکر و فریب سے، تمہارا بدن آلودگیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا دوسرے خداؤں سے بیزاری اختیار کرو، اور روزے کی حالت میں اپنی محبت و نصرت کو اللہ کے لیے خالص کر دو۔ ہر وہ چیز ترک کر دو جس سے خدا نے ظاہر و باطن میں روکا ہے۔ خداوند کا ہار سے ظاہر و باطن میں ایسا خوف رکھو جو خوف رکھنے کا حق ہے، اور روزے کی حالت میں اپنا بدن اور روح خدا کے حوالے کر دو، اور اپنے دل کو صرف اس کی محبت اور یاد کے لیے یکسو کر لو۔ اپنے جسم کو ہر اس چیز کے لیے فرما بردار بناؤ جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر تم ان چیزوں پر عمل کر لو تو جو روزے کے لیے مناسب ہیں، تو پھر تم نے خدا کی فرمائشوں پر عمل کیا، اور جن چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اگر ان میں سے کچھ کم کر دو تو تمہارے لیے ثواب و فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ بے شک میرے والد بزرگوار نے فرمایا کہ رسول خدا سے سنا کہ ایک عورت بحالت روزہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی تھی۔ تب حضرت نے کھانا منگوایا، اس عورت سے کہا یہ کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کی کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ کس طرح کا روزہ ہے جب کہ تو نے اپنی کنیز کو گالیاں دی ہیں؟ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں، بلکہ حق تعالیٰ نے تو روزے کو تمام کبھی کاموں
یعنی بد کرداری اور گفتاری وغیرہ سے حجاب قرار دیا ہے۔ پس اصل و حقیقی روزے دار بہت قلیل اور بھوکے پیاسے رہنے والے بہت زیادہ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ہیں کہ جن کے لیے اس میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں، اور کتنے ہی عبادت گزار ہیں کہ جن کا حصہ ان میں سوائے بدن کی زحمت اور تھکن کے کچھ نہیں۔ کیا کہنا اس عقل مند کی نیند کا جو جاہل کی بیداری سے بہتر ہے، اور کیا کہنا اس صاحب فراست کا جس کا روزے سے نہ ہونا روزے دار ہونے سے بہتر ہے۔ جابر بن یزید نے 5ویں امام سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھے اور اس کی راتوں کے کچھ حصے میں عبادت کرے، اپنے شکم اور شرمگاہوں کو حرام سے بچائے رکھے، اپنی زبان کو روکے، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح باہر آئے گا جیسے یہ مہینہ جلدی ہی ختم ہو گیا ہے۔ جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھی حدیث فرمائی۔ آپ نے فرمایا وہ شرطیں کتنی سخت ہیں جو میں نے روزے کے لیے بیان کی۔ مختصر یہ کہ اس ماہ مبارک کے اعمال کے 2 مطالب ہیں، ایک خاتمے کے تحت ذکر کیے جائیں گے۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا اس ماہ مبارک میں مانگنے کے لیے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، اس سال میں اور ہر سال میں ہمیں اپنی حرمت والے کعبے کا گھر، اپنے حرمت والے گھر کعبے کی حج کی توفیق ارزانی فرما۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اپنی طرف سے آسانی، آرام اور وسعت رزق نصیب فرما۔ ہمیں ان بزرگوں اور کرامت والے مقامات اور مقام مقدسہ اور مزارات اور اپنے نبی کریم کے سبز گنبد کی زیارت کرنے سے محروم نہ رکھ۔ تیری رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر، اور دنیا اور آخرت کے متعلق ہماری تمام حاجات پوری فرما دے۔ اے معبود، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ شب قدر میں تو جو یقینی امور طے فرماتا ہے اور جو محکم فیصلے کرتا ہے اور جن میں کسی قسم کی تبدیلی و پلٹ نہیں ہوتی، ان میں ہمارا نام اپنے محترم گھر کعبے کا مقبول حج کرنے والوں میں لکھ دے کہ جن کا حج تو نے منظور کیا اور ان کی صحیح کو مقبول کیا، ان کے گناہ بخشے گئے اور ان کی خطائیں مٹا دی گئیں۔ اپنی بسط و کشاد میں ہماری عمر اپنی اطاعت میں لگا دے، ہماری روزی اور رزق کشادہ فرما دے، اور ہمیں ہر امانت اور ہر قرض ادا کرنے کی توفیق دے۔ ایسا ہی ہو اے جہانوں کے پالنے والے۔ اور امام کی وہ دعا کہ جو اس تاکید کے ساتھ تعلیم کی کہ ماہ رمضان کی ہر واجب نماز کے بعد اس کو مانگا جائے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم۔ اے بلند تر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے، اے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے کہ جس کی جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی، عزت عطا کی، بلندی بخشی اور سبھی مہینوں پر فضیلت عنایت کی۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے تو نے ہم پر فرض کیے، اور وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں تو نے قرآن اتارا جو لوگوں کے لیے رہبر ہے۔ اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کی تفریق ہے۔ تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی، اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ پس اے احسان کرنے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جا سکتا۔ تو احسان فرما ہم پر کہ ہماری گردن آگ سے چھڑا کر ان کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا، اور ہمیں داخل جنت فرما اپنی رحمت سے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہ